علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جی بابو. دعا کے لیے عرض کرنی تھی. ہمارا ایک مدنی منا تھا جو مدنی چینل پر آتا تھا، بیانات بھی کرتا تھا، اور وہ مکہ کمپیوٹر بن کر آیا تھا. امیر السنت کے سوالات ہوئے تھے، مدنی منع کے جوابات ہوئے تھے. مدنی منع کا نام تھا محمد فرحان اتاری، اور ان کے ابو کا نام ہے محمد مشتاق اتاری. یہ ہمارا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر تھی 11.5 سال، اور 17 پاروں کا یہ حافظ قرآن تھا اپنے مدرسۃ المدینہ کا. 5 بہنوں بھائیوں میں جو ہے سب سے چھوٹا تھا. اور ابھی جو ہے وہ پتہ چلا کہ 3 دن پہلے جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب وہ بچہ کس انداز سے مدنی چینل پر آتا تھا. ابھی رمضان المبارک میں ہمارا سلسلہ ہوا، بیانات کے مقابلے ہوئے، تو اس بچے نے بیان میں حصہ لیا تھا، اور سلسلہ تھا بچوں کا رمضان، تو اس میں بھی یہ حاضر ہوا تھا. تو اس کا ایک ہم نے مدنی گلدستہ تیار کیا ہے جو کہ ہم دکھانے لگے. امیر السنت سے عرض ہے کہ اس بچے کے گھر والوں کے لیے، اس بچے کے لیے دعا بھی فرما دیں. جی اللہ کریم فرحان کے درجے بلند فرمائے اور ان کے والدین کے لیے اس کو ذخیرہ کرے، والدین کو صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے. مدنی گلدستہ. رہے ہیں جو آپ کو ان کا نام ہے محمد فرحان اتاری، اور دیکھتے ہیں کس ٹاپک کو بیان کریں گے. آج میرے بیان کا موضوع ہے لباس پہننے کی سنت اور آداب. ہر قوم کے جدا جدا لباس ہوتے ہیں، مگر مسلمان کا لباس سب سے ممتاز ہے. لباس کی چند سنتیں اور آداب ملاحظ فرمائے. سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا. فرحان کو یہ تحفے دیے جائیں گے. جی آئیے، یہ آپ کے والوں کے لیے. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میں فیضان مکہ کمپیوٹر ہوں. کیا شان ہے آپ کی. تو اے فیضان مکہ کمپیوٹر، تیار ہو جائیے. مکہ شریف کے کئی نام کتابوں میں لکھے ہیں، آپ کچھ نام بتا دیجئے. البلد، البلد الامین، بیت العتیق، ام القری، القریہ، مکہ. ماشاء اللہ، اللہ اللہ اللہ. پاپا ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چھوٹے بچے کا اور اس طریقے سے انتقال ہو جائے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی حادثات میں انتقال ہو جائے تو صبر کرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر گھر والوں کو، والدین کو کس طرح صبر کرنا چاہیے؟ کچھ آپ کے مدنی پھول مل جائیں. ہو سکتا ہے اس وقت جو ہے ان کے گھر والے بھی سن رہے ہوں. کب انتقال ہوا؟ یہ 3 دن پہلے ہوا ہے. رمضان شریف سے 3 دن پہلے؟ نہیں، ابھی جو آج جو دن چل رہا ہے اس سے 3 دن پہلے. ہاں، اللہ اکبر. ہاں، ظاہر ہے کہ اب والدین کا یہ غم تو زندگی بھر ان کے ساتھ ہی رہے گا، اولاد کا غم رہتا ہے، لیکن یہ کہ ڈیم ہو جاتا ہے. پھر موقع سے پھر وہ کوئی موقع آتا ہے، اس کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس پر پھر وہ غم تازہ ہوتا ہے. تو ان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچہ اگر ہجری سن کے حساب سے 11.5 سال کا تھا تو یقیناً وہ نابالغ ہی کہیں گے نا اس کو، کہ نابالغ تھا. تو نابالغ اگر بچہ فوت ہوتا ہے تو والدین کے لیے ان کی یعنی یہ ذخیرہ ہوتا ہے، شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، جنت میں لے جانے والا ہوتا ہے، جہنم سے بچانے والا ہوتا ہے، اس کو وہاں رکاوٹ بنتا ہی ہے. تو یہ کہ یوں یہ نابالغ بچے کا دنیا سے جانا یہ والدین کے حق میں بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. اور صبر اول صدمے میں ہوتا ہے. اب پورا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کرنا تھا ہائے واویلا وہ مچا لیا، اور اب کہنا کہ صبر کیا ہے، تو وہ یہ صبر نہیں ہے. وہ اس صدمہ آیا، بندہ صبر کر لے، کچھ بولے نہیں. ایسی بات جس کو بے صبری کہ اس میں آ جائے، تو یہ کہ تو صبر ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. حدیث پاک میں کہ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. تو صبر کیجئے، اللہ کی جو مرضی اس پر راضی رہیے. آپ کا بیٹا 11 سال اور 6 مہینے کا تھا، اور میدان کربلا میں علی اصغر صرف 6 مہینے کے تھے. جس انداز میں ان کی شہادت ہوئی وہ کتنا دردناک واقعہ ہے.
شدت پیاس سے زبان سوکھ گئی تھی، حلق سوکھ گیا تھا، اور اسی حلق پر ظالموں نے تیر چلایا، اور امام علی مقام امام حسین کی گود میں شہزادہ علی اصغر نے دم توڑا، جام شہادت نوش کیا۔ وہ صدمہ کتنا بڑا ہوگا، خود بھی 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور کتنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر وغیرہ شہید ہو چکے تھے، تو وہ صدمہ، پھر پاک بیبیاں ان کا صدمہ، تو اس کے مقابلے میں ہمارے صدمے جو ہے نا وہ بہت کم، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی بہرحال یہ کہ صبر کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی پسندیدہ چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث پاک کی شرح یہ فتح الباری میں کہ کسی شخص کے پاس ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی یا اولاد وغیرہ میں سے کوئی ایسا انسان فوت ہو جائے جس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کے فوت ہونے پر صبر کرے تو اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی